سورہ قصص کی 3 آیتیں آپ نے سماعت فرمائی۔ ان آیات بینات میں حضرت موسی علیہ السلام کی ابتدائی زندگی مبارکہ کے بارے میں قرآن مجید نے بیان کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ فرعون اس زمین پر ایک ایسا انسان گزرا ہے کہ قیامت تک بدبختی میں اس کے مثال لوگ دیتے رہیں گے۔ جب انسان بگڑ جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ فرعون بن گیا۔ وہ بدبخت انسان اللہ رب العزت نے ہر نعمت سے نوازا، اور سب سے بڑی نعمت جو انسان کے پاس ہوتی ہے، جس کے انسان کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے، وہ ہے صحت کی نعمت، کہ مجھے صحت رہے۔ اس بدبخت کے بارے میں اندازہ فرمائیے کہ 400 سال تک اس نے حکمرانی کی۔ بڑی بڑی لمبی عمریں ہوتے تھے لوگوں کی، 400 سال تک اس نے حکمرانی کی۔ اس 400 سال کے پیریڈ میں ایک دن کبھی سر درد تک نہیں ہوا۔ اللہ نے اس انداز سے نوازا۔ اب چاہیے تھا کہ وہ جس مالک نے ان نعمتوں سے نوازا تو اس کے سامنے سر جھکاتا، لیکن اس بدبخت نے لوگوں کو کہا انا ربکم الاعلی، کوئی کائنات میں خدا موجود نہیں ہے، میں ہی تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ اتنا بگڑا۔ ایک دن وہ پریشان حال اس نے ایک خواب دیکھا، عجب خواب تھا۔ اس خواب کی تعبیر اس نے نجومیوں سے پوچھی کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ جوان ہوگا، وہ تیری حکومت کے لیے خطرہ بنے گا، اسی کی وجہ سے تیری حکومت جاتی رہے گی، کچھ تیرے پلے نہیں رہے گا۔ اس بدبخت نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اور سلسلہ چلتا رہا۔ تقریباً 90,000 کے قریب بچے قتل کر دیے گئے۔ اندازہ فرمائیے، صرف حضرت موسی علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے کہ موسی علیہ السلام پیدا نہ ہو اور میری سلطنت کے لیے خطرہ پیدا نہ ہو۔ لیکن نظام اس کا نہیں چلتا، نظام اس کا چلتا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ اس بدبخت کو نہیں پتا تھا کہ اس نے پیدا ہونا بھی ہے اور اس نے میرے محل میں پلنا بھی ہے، اور اس نے میرے محل میں پل کر جوان ہو کر اسی کے ہاتھوں میری سلطنت جاتی رہے گی، تخت و تاراج ختم ہو جائے گا۔ یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ حضرت موسی علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے، قبطی جو فرعون کی قوم ہے، ان کے لیے کام کاج کرتے تھے، گلیوں میں کام کرنا، زمینوں پر کام کرنا، معاذ مزارعین کا کام کرنا۔ بوڑھے فوت ہوتے رہے، بچے قتل ہوتے رہے، سلسلہ یوں کہ یہاں تک پہنچا کہ جا کر قبطیوں نے فرعون سے کہا کہ ہمارے پاس تو آئندہ کو مزدوری باقی نہیں رہے گا، زمینوں پر کون کام کرے گا، یہ فیصلہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے پھر فیصلہ یہ کیا کہ 1 سال بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ واہ میرے مالک، جس سال اس نے بچوں کو قتل نہیں کرنا تھا، اس سال حضرت موسی علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب ظاہر کہ اس کے لیے تو ویسے فیصلہ کر تھا کہ ان کو قتل، اللہ نے ان کو یوں بچایا، اور جس سال اس نے بچوں کو قتل کرنا تھا، اللہ رب العزت نے موسی علیہ السلام کو اس دنیا میں لے آیا اور پیدا کیا۔ حضرت موسی علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ آپ کی والدہ محترمہ سخت پریشان، اب بنے گا کیا؟ چھپا کر اس سلسلے میں 3 مہینے گزر گئے۔ لیکن جب 3 مہینے کا پیریڈ گزر گیا، پریشانی بڑھتی چلی گئی کہ کسی وقت بھی فرعون کے کارندے دروازے پر کھڑے ہو سکتے ہیں اور میرے لختے جگر کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمائے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام کیا۔ یہاں فرق یہ سمجھنا ہے، وحی کا جو لفظ ہے یہ صرف نبی پر وحی نازل ہوتی، غیر نبی پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ باقیوں کے لیے اگر قرآن مجید نے کہیں وحی کا لفظ استعمال بھی کیا ہے تو وہ الہام کے معنی میں۔ الہام کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اس کے دل دماغ میں ایک بات بٹھا دیتا ہے کہ آپ نے ایسا کرنا، اس کو الہام کہتے ہیں۔ اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف بھی الہام کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وحی کی مکھی، بڑے خوبصورت لفظ ہیں سورہ نحل میں ارشاد فرمایا کہ تو مختلف پھولوں پر بیٹھتی رہے اور مختلف رس چوستی رہے، اور اس کے بعد پھر ایک چھتے پر بیٹھ، وہی رس جو ہے اس کے وجود سے نکلتا ہے تو وہ اعلیٰ قسم کا شہد بن جاتا ہے۔ یہ اس کی طرف بھی پیغام دیا۔ اسی طرح حضرت موسی علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام کیا، ارشاد فرمایا ان ارضعیہ، اے خاتون پریشان نہ ہو، اپنے لخت جگر کو دودھ پلاتی رہے،
فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِمْ، جب تجھے محسوس ہو جائے کہ اب میں اپنے بیٹے کی حفاظت نہیں کر سکتی، تو نے یہ کرنا ہے فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ایک تابوت بنا، اس کے اندر بند کر کے دریا کے حوالے کر دے، اس کو دریا کے حوالے کر دے۔ لیکن اس سلسلے میں وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اے خاتون نہ تو ڈرنا ہے نہ غم کرنا ہے کہ میرے لخت جگر کا بنے گا کیا، اس کی حفاظت کرنے والا میں خود ہوں۔ اللہ رب العزت کے بندوں کا حال ذرا دیکھیے، مامتا ہے، 3 مہینے کا بچہ ہے، اندازہ فرمائیے تابوت میں بند کیا، تابوت میں بند کر کے اللہ کے حکم کے مطابق اس کو دریا برد کر دیا، دریا کے سپرد کر دیا۔ اگلی بات سنتے چلے، بڑی ایمان افروز ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ فرعون کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ برس کے مرض میں مبتلا تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سفید ہو جاتے ہیں، اس کو برس، جس کو کوڑ کی بیماری بھی کہتے ہیں، اس میں مبتلا تھی۔ اس نے مختلف اطباء سے، ڈاکٹروں کو، طبیبوں کو، نجومیوں کو اکٹھا کیا، اس کا علاج کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا علاج، نجومی نے بتایا ایک ہی علاج ہے، اس دریا میں سے ایک انسان نما چیز بہتی ہوئی آئے گی، اس کے منہ سے جو کچھ نکلے گا اس بچی کے وجود پر لگے گا، اس سے وہ شفا یاب ہو جائے گی۔ الگ معاملہ تھا، اور وہ دن بھی بتا دیا کہ فلاں دن یہ کام ہوگا، پیر کا دن ہوگا۔ فرعون صبح اپنے اہلیہ، اپنے بچی کے ساتھ، دیگر کارندوں کے ساتھ دریا کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس چیز کا جو نجومی نے بتایا تھا اس کا انتظار کر رہا ہے۔ قدرت کا کرشمہ، اسی رات موسی علیہ السلام کی والدہ نے اپنے لخت جگر کو دریا برد کیا، اور وہ جو تابوت تھا وہ بہتا بہتا بہتا، لہریں مختلف انداز میں اس کو الٹی پلٹی کر رہی ہیں، سیدھا آ کر فرعون کے محل کے پاس ایک جھاڑی میں پھنس گیا۔ فرعون کی نظر پڑی تو اس نے کہا وہ کچھ نظر آ رہا۔ وہ کارندوں نے جلدی جلدی کشتیاں پکڑی، دریا کے اندر تابوت کو نکالا۔ جب تابوت کو نکالا، قدرت کا کرشمہ، وہاں کیا تھا؟ موسی علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بچہ نکال لیا۔ اس کے بچی نے جو نجومی نے بتایا تھا، موسی علیہ السلام جس انداز سے لیٹے ہوئے تھے، آپ کے رال مبارک، تھوک مبارک ذرا نیچے گری ہوئی تھی، فوراً اس نے پکڑی اور پکڑ کر جہاں جہاں برس کی بیماری تھی وہاں لگائی، اللہ نے اسی وقت شفا عطا فرمائی۔ یہ تو موسی علیہ السلام نے پہلی خیرات عطا فرمائی ہے۔ اللہ والے جہاں جاتے ہیں خیرات عطا کرتے ہیں اور برکت عطا کرتے ہیں، یہ پہلی خیرات۔ میرے آقا جب حضرت امام علیہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لائے تو خشک سالی تھی، ہر طرف دھول اڑ رہی تھی، بکریوں کے تھن خشک ہو چکے تھے، دودھ نہیں تھا۔ میرے آقا تشریف لائے، جو ہی حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ گھر میں قدم رنجا فرمایا، اب بکریوں کی طرح کہ میں دودھ حاصل کروں، بکریوں کے تھن بھر چکے تھے، حالانکہ خشک سالی تھی۔ خشک سالی کی وجہ سے آپ حیران تھی کہ باقی کسی کے بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے، میرے بکریوں کے تھنوں میں دودھ کہاں سے آ گیا؟ یہ میرے آقا کی پہلی برکت تھی جو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی۔ تو اللہ والے جہاں جاتے ہیں وہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ موسی علیہ السلام کی یہ پہلی برکت جو عطا فرمائی، اب نکالا تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بچہ۔ اب ان کی بیوی نے آگے الفاظ سنیے، بیوی نے ارشاد فرمایا، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا کہ الفاظ ذرا سنیے، موسی علیہ السلام کی والدہ کو کہا پریشان نہیں ہونا ہے، غم بھی نہیں کرنا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم یہ تجھے واپس کر دیں، ہم تجھے واپس ہیں۔ اب وہ واپس کیسے ہوتے ہیں؟ آگے تھوڑا سا چل کر، وَجَائِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اسے رسولوں میں بنانے والے ہیں، یہ رسول ہوگا، یہ تیرا بیٹا، یہ لخت جگر عام انسان نہیں ہے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اب فرعون نے، ان کی بیوی حضرت آسیہ جو بعد میں حضرت موسی علیہ السلام پر ایمان لائی، انہوں نے، بیٹی نے لخت جگر کو نکالا، بیٹی نے لعاب دہنہ اپنے جسم پر لگایا، وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئی، اس نے سینے سے لگایا، اور قرآن کہتا نکال تو لیا ہے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اب وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بچہ ہوگا کیا، یہ بالآخر ان کے لیے دشمن بھی بنے گا اور غم کا باعث بھی بنے گا کہ اسی کے ذریعے تیری سلطنت جاتی رہے گی، تیری وہ بادشاہی جو خدائی کا تو دعویٰ کر رہا ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ قرآن کہتا ہے ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، ارشاد فرما فرعون اور اس کا وزیر اعظم حامان، وہ سارے اور اس کے لشکر والے ارشاد فرما خطا کار تھے، صحیح راستے پر نہیں تھے۔
اب اگلا معاملہ نکال لیا، وہ جب دیکھا کہ بیٹی اسی وقت ٹھیک ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کا صرف لعاب دہن لگنے کے ٹھیک ہو گئی، تو سال سے بیماریاں، ڈاکٹر طبیب تھک گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا صرف لعاب دہن لگنے سے ٹھیک ہو گئی۔ نجومیوں نے کہا یہ تو وہی بچہ ہو سکتا جس کی خبر دی گئی تھی کہ یہ بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا۔ فرعون بدبخت نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن قرآن کہتا ہے حضرت آسیہ آڑے آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے فرعون کی بیوی آڑے آ گئی، کہنے لگی وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، وہ کہنے لگی کہ اے فرعون اس کو قتل نہ کر، یہ میری بھی آنکھوں کے ٹھنڈک ہوگا اور تیری بھی آنکھوں کا ٹھنڈک ہوگا۔ الفاظ اور سنیے، میری بھی آنکھوں کا ٹھنڈک اور تیری بھی آنکھوں کا ٹھنڈک۔ اس نے کہا میری آنکھوں کا ٹھنڈک، فرعون بول پڑا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو کہا نا میری آنکھوں کے ٹھنڈک ہوگی، موسیٰ علیہ السلام سے محبت والا جملہ حضرت آسیہ نے کہا، اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، ایمان لانے کی توفیق۔ مفسرین کرام فرماتے اللہ کی رحمت سے یہ بعید نہ تھا، دور نہ تھا، اگر اس وقت فرعون بھی کہہ دیتا کہ موسیٰ علیہ السلام میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ فرعون کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرماتا، لیکن اس نے محبت نہیں کی، اللہ والوں سے نفرت کی، اللہ کے نبی سے نفرت کی، ایمان سے محروم ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، اس نے موسیٰ علیہ السلام پر سے محبت کی، اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اگر تھوڑا سا آگے چلے، موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے، یہ واقعہ اس میں فرعون کو جب پریشانی ہو گئی اور فرعون کے نجومی نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، اس نے پورے ملک کے جادوگروں کو اکٹھا کیا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب میدان میں آئے، تنہا کھڑے ہیں، ادھر ہزاروں جادوگر کھڑے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوئے، جب انہوں نے رسیاں ڈالی، شہتیر ڈالے، لکڑیاں ڈالی، وہ سب سانپ بن گئے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوئے، اللہ نے ارشاد فرمایا لا تخف، پیارے موسیٰ ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے وہ زمین پر ڈال دیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک دلچسپ بات سنتے چلے جائیں، وہ جو جادوگر تھے جب میدان میں آئے تو جو لباس موسیٰ علیہ السلام نے پہنا تھا وہی لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، وہ لباس انہوں نے وہی لباس پہنا ہوا تھا۔ اور ساتھ ایک ادب کا جملہ انہوں نے کہا، اے موسیٰ پہلے آپ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں؟ یہ جو دو چیزیں تھیں، اس کا صلہ رب کائنات نے یہ عطا فرمایا کہ جب وہ شکست کھا گئے، وہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایمان جو لائے ہیں اس کی وجہ یہ تھی، ایک تو ظاہراً انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جیسا کر لیا تھا، دوسرا موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ اب مومن کافر ہی مرے بلکہ ایمان کی حالت میں مرے۔ اور ایمان میں اس درجے کا رب کائنات نے عطا فرمایا، جب وہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، فرعون نے کہا میری اجازت کے بغیر میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا۔ ان کا جو لفظ ہے اللہ اکبر، وہ سننے والے ہیں، کہنے لگے فقدی ما انت قاد، پنجابی کا جملہ جو کر سکتا تو کر، جو کر سکتا ہے۔ اتنا مضبوط ایمان رب کائنات نے عطا فرمایا۔ یہ اللہ والے خیرات عطا کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی اگلی بات سنتے چلے جائیں موسیٰ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں کہ اللہ والے خیرات دیے بغیر پھر رہتے نہیں، خیرات عطا فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں تھوڑی سی لکنت، اور اس لکنت کی بنیاد بھی یہ تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے، ایک دن فرعون نے ان کو اٹھایا۔ پہلے لوگ چاہے کافر بھی ہوتے تھے وہ داڑھی رکھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ اس کے داڑھی میں پڑا، وہ داڑھی میں ہاتھ پھنس گیا، وہ جب کھینچا اس بدبخت کو شک ہوا کہ شاید یہ وہی بچہ نہ ہو، ابھی مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ اس نے پھر مشورہ کیا، نجومی نے کہا ہو سکتا ہے یہ وہی ہو۔ پھر کہا کیا کیا جائے؟ اس نے کہا امتحان لیا جائے۔ اس نے کہا امتحان کیسے لیا جائے؟ کہنے لگے ایک پلیٹ میں آگ رکھ دی جائے، آگ کے انگارے رکھ دیے جائیں، اور ایک پلیٹ میں پھول رکھ دیا جائے۔ اگر تو یہ وہی ہوگا اور وہ نبی ہوگا تو یقیناً اس کا ہاتھ پھولوں پر جائے گا، انگاروں پر نہیں جائے گا، اور اگر عام بچہ ہے تو ہاتھ انگاروں پر بھی جا سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو لا کر بٹھا دیا گیا،
سال 1.5 سال کا بچہ ہے، اور جب سامنے رکھا انگارے بھی پڑے ہیں، پھول بھی پڑے ہیں۔ اب اللہ کے نبی کا ہاتھ پھولوں پر ہی جا سکتا تھا، انگاروں پر تو نہیں جا سکتا۔ جو ہی ہاتھ پھولوں کے طرف بڑھا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جبریل جلدی کرو، میرا کلیم امتحان میں ہے، جلدی پہنچو، میرا کلیم امتحان میں ہے۔ میرے کلیم کا ہاتھ پھولوں سے ہٹا کر انگاروں پر رکھ دے تاکہ ان کا شک جاتا رہے، شک بھی نہ رہے کہ یہ وہی کلیم ہے، یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ کا ہاتھ مبارک پھولوں سے ہٹا کر جبریل امین نے انگارے پر رکھ دیا۔ آپ نے انگارہ اٹھایا، انگلیاں بھی جل گئی، زبان مبارک تک زبان بھی تھوڑی سی جل گئی، اس کی وجہ سے لکنت تھی زبان میں۔ وہ لکنت کی وجہ سے پھر اللہ نے دعا عطا فرمائی، وہ جو سورہ طٰہٰ میں پڑھتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کے لکنت کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ یہ آپ کی دعا، اس کے صدقے اللہ نے پھر آپ کی لکنت کھول دی۔ لیکن اس سے پہلے وہ جو فرعون کے دربار میں ایک بھنڈ جاتا تھا، وہ بھنڈ کیا کرتا تھا؟ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جیسے لباس پہن لیتا، عصا اسی طرح پکڑتا، جا کر فرعون کے دربار میں اسی طرح بولتا تھا۔ فرعونی خوش ہوتے، موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ فرمائے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن اللہ والے چاہے نقالی کوئی کرے ان کو بھی خیرات دیے بغیر نہیں، ان کو بھی خیرات عطا فرماتے ہیں۔ جب فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت بحر قلزم میں غرق ہو گئے، وہ جو بھنڈ تھا وہ کنارے پر کھڑا بچا ہوا، ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی اس پر، وہ بچا ہوا اللہ کی بارگاہ میں عرض کے مالک کائنات کو بات سمجھ نہیں آئی، اس کو تو سب سے نیچے ہونا چاہیے تھا، سب سے زیادہ اس نے مجھے ستایا ہے، پریشان کیا ہے، اور یہ بچ گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پیارے کریم معاملہ اسی طرح تھا، اس کو عذاب ہونا چاہیے تھا، لیکن جب یہ فرعون کے دربار میں جاتا، ہو بہو جیسا تیرے جیسا لباس پہنتا، اسی طرح عصا پکڑتا، اسی طرح چلتا، اسی طرح تیری طرح بولتا، میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ میری کلیم کے نقالی کرنے والے کو دنیا کا عذاب دے، دنیا کے عذاب سے میں نے اس کو بچا لیا۔ یہی سے مفسرین کرام نے بڑا خوبصورت اشارہ کیا کہ اگر ایک بھنڈ موسیٰ علیہ السلام کی صرف نقالی کرے وہ دنیا کے عذاب سے بچ جائے، کیا خیال ہے جو آمنہ کے لال محمد عربی کی نقالی کرے، اللہ کی عزت کی قسم وہ دنیا کے عذاب سے بھی بچے گا اور آخرت کے عذاب سے بھی بچے گا، آخرت کے عذاب سے بھی بچے گا۔ تو یہ اللہ والے خیرات عطا کرتے ہیں، کوئی کسی طرح تھوڑا ہی کوئی احسان، چاہے نقالی کی صورت میں معاملہ ہو، اللہ اسے بھی محروم نہیں کرتا۔ میرے آقا جب پیدا ہوئے، آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک والد محترم، آپ کی ولادت باسعادت سے 2 مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے چچا ہیں ابو لہب، جس کے بارے میں بعد میں پوری سورت نازل ہوئی، وہ ابو لہب کعبۃ اللہ کے دیوار کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی ایک خادمہ تھی حضرت صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھاگتی ہوئی آئی اور کہنے لگے ابو لہب تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے بھائی کو بیٹا عطا فرمایا، تیرے فوت شدہ بھائی کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ روایات کے مطابق کہ ابو لہب نے اپنی شہادت والی انگلی سے یوں اشارہ کیا اور یوں اشارہ کر کے کہ جاؤ، تو نے مجھے یہ خوشخبری سنائی ہے، میری طرف سے تو آزاد۔ وہ لونڈی تھی، زرخرید لونڈی تھی، آزاد کر دیا۔ ابو لہب نے حضور کی سخت مخالفت کی اور سخت مخالفت کرتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا۔ اس سے بڑی تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ حضور کی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں کے پاس تھا۔ جب اعلان نبوت ہوا، ابو لہب بدبختی پر اترا اور دونوں بیٹوں کو کہا کہ تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ وہ طلاق ہو گئی، مزید حضور کو تکالیف پہنچائی، سخت تکالیف، اور اسی نے وہ کہا تھا محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ حضور چپ رہے، لیکن اللہ چپ نہ رہا، پوری سورت نازل کر کے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے میرے حبیب کو کہنے والے کہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور تو ہلاک ہو گیا۔ سخت بدترین حالت میں وہ اس دنیا سے گیا۔ جب فوت ہوا تو آپ کے دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ خواب میں دیکھا اور ارشاد فرمایا اللہ نے کیا برتاؤ کیا، کس طرح کا سلوک کیا؟ کہنے لگے حضور کی مخالفت کی وجہ سے سخت تکلیف میں ہوں، سخت تکلیف میں ہوں، عذاب میں گرفتار ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے
جن انگلیوں سے میں نے حضرت صہیبہ کو آزاد کیا تھا حضور کی ولادت کی خوشی میں، ان کو چوستا ہوں مجھے سکون مل جاتا، ان انگلیوں کو چوستا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے معمولی سب اگر کوئی نیکی والا محبت والا معاملہ کرتا ہے، اللہ اس کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں حضرت موسی علیہ السلام پر ایمان لائی، انہوں نے کہا کہ یہ میری بھی آنکھوں کے ٹھنڈک ہوگا اور تیری بھی آنکھوں کا۔ فرعون نے کہا تو لے لے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون۔ وہ بیوی کہنے لگی کہ قریب ہے کہ وہ ہمیں نفع دے یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں، اور ان کو اس بات کا شعور نہیں تھا کہ یہ ہیں کون ہیں، اصل میں معاملہ کیا ہے۔ معاملہ آگے بڑھ گیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے دربار میں پہنچے، وہاں عجب منظر پیدا ہو گیا۔ اب وہ ظاہر کہ حضرت آسیہ نے قبول کر لیا، فرعون کی بیوی ہے کہ ان کو ہم اپنا بیٹا بنائیں۔ اگلا مسئلہ تھا کہ دودھ کون پلائے، دودھ کیسا معاملہ ہوگا۔ ایک کو بلایا، دوسرے کو بلایا، سینکڑوں خواتین آئی۔ موسیٰ علیہ السلام جس کے پستان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو قریب کیا جاتا، موسیٰ علیہ السلام رخ مبارک موڑ جاتا۔ لیکن اب اگلا سنیے ذرا قرآن، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ اللہ نے قرآن میں رکھ دیا تاکہ قیامت تک ذکر ہوتا رہے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے۔ ارشاد فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا۔ صبح کے وقت جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پتہ چلا کہ میرا لختی جگر تو فرعون کے دربار میں پہنچ گیا، جو سب سے بڑا دشمن ہے، فرماتی ہر طرف سے آپ کا رخ مبارک پھر گیا ایک ہی طرف تھا کہ اے اللہ آپ کرم فرما دینا، مہربانی فرما دینا، میں نے تیری حفاظت میں دیا ہے۔ ارشاد فرمایا ان کادت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبہا۔ ارشاد فرمایا اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم ان کے دل کو مضبوط نہ رکھتے تو قریب تھا کہ انسانی کمزوریوں کی بنیاد پر وہ بول دیتے کہ یہ میرا بیٹا، لیکن اگر وہ ایسا کہہ دیتے تو راز کھل جاتا، لیکن اللہ نے آپ کے دل کو مضبوط رکھا، راز کو کھولا نہیں۔ ارشاد فرمایا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ رب کے وعدے پر وہ یقین کرنے والی بن جائے، یقین کرنے والوں میں سے بن جائے۔ مزید کیا ہوا، آپ نے اپنے لختی جگر اپنی بیٹی کو کہا بیٹی تیرا بھائی کو تو میں نے ڈال دیا، جاؤ ذرا چھپ کے سے وہاں فرعون کے دربار میں ہو کیا رہا۔ وقالت لأختہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ سے کہا قصیہ، جاؤ ان کو تلاش کرو۔ وہ کیسے، وہ بچی جو ہے فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، چھپ کے فرعون کے دربار تک پہنچی۔ وہاں جب دیکھا کہ ہر طرف معاملہ اس طرح سناٹا چھایا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں، اور کیوں نہیں پی رہے تھے، قرآن کے اندر حرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے ہر خاتون کا دودھ موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا تھا، منع کر دیا تھا۔ موسیٰ کسی کا دودھ تجھے میں اپنی والدہ کا ہی دودھ پلاؤں گا، تیری ماں ہی کا دودھ پلاؤں گا۔ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، وہ بچی کہنے لگی آگے ہو کر کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتا دوں کہ اگر اس سے وہ خاتون آئے تو وہ یہ بچہ ان کا دودھ پی لے گا اور وہ تمہارے لیے بڑی خیر خواہ بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ضرور ایسا کیجئے۔ واپس آ کر اپنی ماں کو کہا ماں جان یہ معاملہ ہے۔ والدہ گئی، جو ہی موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا دودھ پی لیا۔ حامان جو وزیر تھا بدبخت کہنے لگا خاتون لگتا ہے تو اس کی ماں ہے، لگتا ہے تو اس کی ماں ہے۔ اس نے کہا نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ کہنے لگا پھر دودھ کیسا، اپنی ارشاد فرمایا میرا وجود پاک ہے، اپنے وجود کو پاک رکھتی ہوں، اور یقیناً اس کے اندر جھوٹ نہیں تھا کیونکہ پاک نبی کی ماں پاک ہی ہوتی ہے، نبی کی ماں پاک ہی ہوتی ہے، ہر لحاظ سے پاک دامن ہوتی ہے، اس لیے بچوں نے دودھ پیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک آپ ٹھیک کہتی ہے۔ اور پھر کیا ہوا، تحائف کی انبار لگ گئے، کوئی ادھر سے تحفہ لا رہا ہے، کوئی ادھر سے تحفہ لا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے تحائف کے انبار، اور ساتھ ہی وظیفہ مقرر ہو گیا کہ آپ نے اس بچے کو آ کر دودھ پلانا ہے،
اور آ کر یہ تیرا سالانہ اور ماہانہ وظیفہ ہوگا۔ اس طرح رب کائنات نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ دریا میں ڈال دے لیکن پریشان نہیں ہونا ہے، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ رب نے واپس لوٹا دیا، اور پھر اللہ کے قدرت کا کرشمہ دے کے رب جس کو پالنا چاہے دشمن کے محل میں بھی پال لیتا ہے، اور دشمن کے محل میں پال کر صرف پالتا ہی نہیں ہے بلکہ دودھ بھی اس کی والدہ سے پلاتا ہے، اور دودھ سے پلا کر والدہ سے پلا کر والدہ کی خدمت کے لیے باقاعدہ تنخواہ بھی مقرر کروا دیتا ہے کہ صرف تو نے دودھ نہیں پلانا بلکہ ساتھ یہ بھی تیرا وظیفہ بھی ہے۔ اعزاز کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں بڑھتے رہے، لیکن فرعون ناداں کو نہیں پتا تھا کہ میں اپنے دشمن ہی پال رہا ہوں، اپنے دشمن کو اپنے محل میں پال رہا ہوں۔ پھر وہی ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، پھر آپ کی زندگی مبارکہ میں کئی کرشمے آئے۔ جوانی کے عالم میں آپ باہر نکلتے ہیں تو ایک فرعونی اور ایک اسرائیلی، فرعون بنی اسرائیل کے آپ کے قوم والے اور قبطی جو فرعون کے قوم والے دو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آپ نے ان کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھے تو قبطی کہنے لگا میں اسے مزدوری لینا چاہتا ہوں۔ وہ فرعون کے باورچی خانے کا باورچی تھا، یہ لکڑیاں اٹھائے وہاں تک لے جا رہے، کمزور بندہ اللہ کے بندے یہ نہیں لے جا سکتا، اس پر کیوں ظلم کرنا چاہتا ہے؟ آگے سے اس نے بیعت بھی کی، اس نے کہا کہ اگر یہ نہیں اٹھا سکتے تو آپ اٹھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، اپنی شرط پر میں کو تیرا مزدور تو نہیں ہوں۔ وہ جلال میں آ کر ارادہ قتل نہیں تھا، صرف اور صرف اس سے جان چھڑانے کی کیا ہے، اسرائیلی کی جان چھوڑ دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مار دیا، اور پھر دارے موسیٰ علیہ السلام کا مکہ تھا، وہ پجامے میں جو تھے لمحہ پہ گیا، وہی میں جناب مر گیا، ختم ہو گیا۔ آپ جب وہاں پر آپ ادھر ادھر، اب اس میں یہ کہ یاد رکھیے لوگ نبی کی طرف اس طرح کی چیزوں کی نسبت کر کے وہ کہتے ہیں نبی نے بھی خطا کی۔ خطا وہ ہوتی ہے جس کو ارادتاً کیا جائے، جس کو قصداً کیا جائے، وہ کیا ہوتی ہے؟ خطا۔ اگر آپ نے کام کیا ہے اس کے اندر ارادہ نہیں ہے، وہ سہو تو ہو سکتی ہے، وہ بھول تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ خطا نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر قصد نہیں ہے، اس کے اندر ارادہ نہیں ہے۔ آپ کو اس کے قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، جیسے عام طور پر غصے میں آ کر ایک دوسرے کو مکے 10 مکے بھی مارنے کو مرتا، مکے سے تو عام لوگ کوئی نہیں مرتا، وہ مر گیا۔ آپ تشریف لے جائے، لے گئے گھر، لے گئے چھپ رہے ہیں، دوسرے دن وہی اسرائیلی کو اور بندے سے لڑ رہا۔ ابھی قصہ کہانی نہیں سنی، پورا قرآن سنا رہا، پورا قرآن نے بیان، ایک اور قبطی کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور اس نے پھر کہا یا موسیٰ انصرنی، اے موسیٰ میری مدد کیجیے۔ آپ پھر اس کو جان چھڑانے کے لیے جب دیکھا کہ یہ کل والا ہے، آپ اس کو ناراض ہوئے، ناداں تیرا کام صرف لڑائی کر رہا ہے، اور پھر تو سے لڑا تو جاتا نہیں، پھر مجھے بلاتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام غصے میں ہے، وہ ڈر گیا کہیں آج مجھے مکہ مار دے۔ وہ اسرائیلی کہنے لگا موسیٰ کل آپ نے قبطی کو مارا تھا، آج مجھے مارنا چاہتا ہے۔ اس طرح معاملہ کھل گیا۔ جب معاملہ کھل گیا بات فرعون تک پہنچ گئی۔ فرعون نے کہا جس طرح بھی ہے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑو اور اس کے بوٹیاں کر دو، قتل کر دو۔ اپنے کارندوں کو کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نکل گئے یہاں سے، مدین تشریف لے گئے۔ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ اللہ اکبر، واللہ کے نبی۔ یہ بھی قدرت کا کرشمہ ہے رب کائنات، جس کو پالنا ہو، پرورش کرنی ہو، پھر منزل بتا دیتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب پہنچے تو اپنی شاد فرمایا گھبراؤ نہیں، صحیح جگہ پر تم پہنچے ہو۔ آپ میرے ساتھ اگریمنٹ کریں، معاہدہ کریں کہ اب 8 سال یا 10 سال میرے پاس رہیں گے۔ اپنی شاد فرمایا آپ کے پاس رہوں گا۔ آپ تو پہلے چاہتے تھے کہ میں یہاں رہوں، گزاری کے واپس نہیں جا سکتے تھے، میں یہاں پر رہوں۔ اسی دوران میں اختصار کر رہا ہوں، تفصیل قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ آپ نے اپنے ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ 8-10 سال کا جو وقفہ تھا وہ پورا ہوا۔ آپ حضرت شعیب علیہ السلام ساتھ ساتھ تربیت بھی کر رہے ہیں۔ آپ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرا رہے ہیں، شبانی کا کام کر رہے ہیں۔ حضرت اقبال بول پڑے اور روح تڑپ اٹھی اور خوبصورت شعر کہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں گر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم۔ اگر کوئی حضرت شعیب علیہ السلام جیسا مربی مل جائے، تربیت کرنے والا مل جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بکریاں چرا رہے تھے، اس کو کہتے ہیں شبانی۔ تو شبانی سے اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا جو سفر ہے وہ 2 قدم۔ اس سے اشارہ یہ ہے، یاد رکھیں کبھی بھی خود انسان کی پرورش تربیت نہیں ہوتی، تربیت کے لیے کسی استاد کی ضرورت ہے۔
لیکن یہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ جملے کہہ رہا ہوں، ہم نے اگر موٹر سائیکل مکینک بننا ہو تو ہم لازمی سمجھتے ہیں کسی موٹر سائیکل مکینک کے پاس بیٹھو، گاڑی مکینک بننا ہو تو گاڑی ساز کے پاس، گھڑی کا مکینک بننا ہو تو گھڑی ساز کے پاس، کسی استاد کے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ لیکن اللہ والا بننا ہو تو کہتے خود بخود ہی بدل بن جاتا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اگر خود بخود بنتا تو حضرت موسی علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام کے پاس نہ جانا پڑتا، اگر خود بخود بنتا تو اللہ رب العزت موسی علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس نہ بھیجتا۔ وہ بھی ایک تربیت کا پہلو تھا۔ ایک دن آپ واعظ فرما رہے ہیں، واعظ کے دوران کسی نے پوچھا حضرت موسی علیہ السلام سے کہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ لیکن نبی سب سے بڑا ہوتا ہے علم کے لحاظ سے، اب اس وقت آپ نبی ہیں، اللہ کے کلیم ہیں، رسول ہے، العزم رسولوں میں سے۔ آپ نے شاید فرمایا نہیں، اس وقت کوئی بھی، اللہ نے مجھے سب سے بڑے علم سے نوازا۔ جب یہ جملہ زبان اقدس سے نکل گیا، اللہ رب العزت نے ساتھ ہی شاید فرمایا پیارے کلیم تجھ سے بڑا ایک علم والا موجود ہے، تجھ سے ایک بڑا علم والا موجود ہے۔ فوراً تڑپ اٹھے، عرض کی باری تعالیٰ اس کی نشانی کیا ہے اس بندے سے ملنا ہو؟ آپ نے شاید فرمایا نشانی یہ ہے ایک مچھلی لو، اس کو ٹکڑے کرو، خوب بھون لو، بھون کر اس کو ساتھ لو اور اس راستے پر سفر کرو، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے وہیں پہ وہ میرا بندہ تمہیں مل جائے، وہ میرا بندہ مل جائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں اللہ کے حکم کے مطابق مچھلی اپنے لی، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو خوب بھونا، بھون کر کے اپنے خادم خاص حضرت یوشع بن نون کو کہا آؤ چلے، اس اللہ کے بندے کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ پر تھک گئے، اپنے شاید تھوڑی دیر کے لیے یہاں آرام کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں، حضرت یوشع بن نون جاگ رہے ہیں، وہ جو مچھلی ٹوکری میں اٹھائی ہوئی تھی وہ زندہ ہو کر دریا میں چلی۔ جب دریا میں چلی گئی موسیٰ علیہ السلام اٹھے، حضرت یوشع بن نون بتانا بھول گئے کہ یہ معاملہ ہوا ہے، پیچھے چل پڑے، تھوڑا سا آگے گئے، اپنے ارشاد فرمایا بھوک لگی ہے لاؤ تھوڑا سا کھاتے ہیں اس کو۔ آپ نے عرض کی حضور وہ تو جہاں آپ لیٹے ہوئے تھے وہیں زندہ ہو کر دریا میں اللہ کے بندے، وہی تو ہماری منزل تھی، اسی جگہ پر تو اللہ کے بندے نے ہمیں ملنا ہے۔ واپس آئے تو جس مقام پر آپ لیٹے ہوئے تھے وہاں ایک بندہ سفید چادر لے کر لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے ان کو جگایا، جگا کر اوپر دے کر آپ نے شاید تم موسیٰ ہو؟ جی میں موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل کے آپ نبی ہیں؟ آپ نے شاید فرمایا جی ہاں۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے جس نے بھیجا اس نے بتا دیا مجھے، جس نے بھیجا ہے اس نے بتا دیا کہ میرا ایک بندہ تیرے پاس آ رہا ہے۔ تو کہنے لگے میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے شاید فرمایا میرے معاملات ایسے ہیں کہ تو اس پر صبر نہیں کر سکے گا، یہ بھی سکھانے کا انداز تھا۔ آپ نے شاید صبر کروں گا، میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں، صبر کروں گا۔ آپ نے شاید پھر چلتے، بس جاتے ہی جا کر کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی کے اندر دو ننھے منھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے خوبصورت شکل و شباہت والے۔ انہوں نے جب اللہ والوں کو دیکھا، نبی تھے دونوں، اللہ کے نبی ہیں اور اس سے بڑا خوبصورت کون ہو سکتا ہے، ان کو دیکھا تو انہوں نے کرایہ دینا چاہنے کا، نہیں کرایہ نہیں، ہم آپ کی خدمت یہ انشاءاللہ دریا کو آپ کو پار کرواتے ہیں۔ اور اسی دوران موسیٰ علیہ السلام نے کشتی کا پھٹا پکڑا اور اس کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عجب میں پڑ گئے، اللہ کے بندے یہ اتنے خوبصورت بچے ہیں، ہمارا ادب کیا، احترام کیا، کرایہ نہیں لیا اور آپ نے ان کے کشتی کا پھٹا اکھیڑ کر پھینک دیا۔ آپ نے شاید فرمایا ایسا کیوں آپ نے کیا؟ آپ نے شاید میں نے کہا تو تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکے، آپ صبر، میرے معاملات نہیں ایسے۔ آپ نے شاید چلو اب صبر کروں۔ باہر نکلتے ہیں، دریا عبور کر لیا، چلے گئے، وہاں جا کر بچے کھیل رہے ہیں۔ بچے کھیلتے ہوئے خوبصورت بچہ، شکل و شباب، نور اور برس رہا، سارے معاملات ہیں، جتنی خوبصورتی اللہ نے رب العزت نے ان کو عطا فرمائی۔ آپ نے اس کو پکڑا، اس کے گردن مروڑ کر گردن سر وہاں پر۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، ہم نے ارشاد فرمایا ایک ایسے بچے کو آپ نے قتل کر دیا جس نے قتل نہیں کیا، بے قصور ہے۔ آپ نے ارشاد الم اقل لکم لن تستطیعوا معی صبر، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکے؟ آپ نے ارشاد چلو اور چلتے، آگے چلتے ہیں۔ ایک بستی میں پہنچے تو بستی میں جب پہنچے تو بھوک لگی ہوئی تھی، دیہاتیوں کو کہا کچھ کھانے کے لیے لاؤ، نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں، جاؤ نکلو۔ جیسے اجڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، معاملات سختی کے ساتھ پیش آئے، لیکن جب نکلنے لگے تو ایک دیوار گر رہی تھی۔
حضرت خضر علیہ السلام نے یوں ہاتھ لگایا دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اس سے اللہ والوں کی طاقت کا بھی ہے، آپ کو 10-20 آدمی مل جائے دیوار سیدھی کر سکتے ہیں؟ دیوار گر تو سکتی، سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی کی طاقت، اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ آپ پھر بول پڑے اپنی شاہ، انہوں نے کھانا تک نہیں دیا، پانی نہیں پوچھا، اور آپ دیوار سیدھی کر رہے ہیں، کہاں کو کچھ معاوضہ لے لیتے۔ اب اپنی شاہ فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ سنو آپ میں ساری بتا دیتا ہوں۔ کشتی کا پھٹا میں نے اس لیے وہ کھیڑا تھا، آپ نے دیکھا وہ دو ننھے چھوٹے چھوٹے خوبصورت چہروں والے، وہ یتیم بچے تھے، اور یہ یتیم بچے کشتی چلا رہے تھے، اسی پر گھر کا گزر اوقات ہوتا، اور وہاں بادشاہ کھڑا تھا، خوبصورت کشتیاں چھین رہا تھا۔ میں نے اس کے اندر عیب ڈال دیا تاکہ بچوں کا روزگار چلتا رہے اور بادشاہ بدبختی نہ کرے، چھینے نہ، اور ان کا روزگار کا سلسلہ بند نہ ہو جائے۔ کہاں اللہ کے بندوں کی تو نظر جا رہی ہے، بچے کو کیوں قتل کر دیا؟ اپنی شاطر نے دیکھا کتنا خوبصورت بچہ تھا، لیکن اس کے سرشت میں کفر موجود تھا، بڑے ہو کر اس نے کافر ہونا تھا، اور اس کی کفر کی وجہ سے والدین نے بھی کافر ہو جانا تھا۔ تو اللہ نے چاہا کہ اس کے والدین کے ایمان کو بچایا جائے، میں نے اس کو قتل کر دیا اللہ کے ارادے سے۔ اللہ اس کو متبادل اولاد عطا فرمائے گا جو اس سے زیادہ فائدے کی چیز۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس بیٹی کی جگہ پر اللہ نے ان والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائی جس کے نسل سے 70 انبیاء تشریف لائے، جس کے نسل سے آگے 70 انبیاء تشریف لائے، اللہ نے یہ صلہ عطا فرمایا۔ دیوار آپ نے کیوں سیدھی کی؟ آپ نے شاطر میں دیکھا دیہاتی کتنے اجڑ تھے، کتنے بدبخت اور کتنے کیا ہے تہذیب سے دور تھے۔ میں نے اس لیے کہ اس دیوار کے پیچھے یتیم بچوں کا خزانہ ہے۔ وہ یتیم بچے ابھی چھوٹے ہیں، لیکن سنو ایک لفظ سنو، قرآن کہہ رہا ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا والد نیک آدمی تھا، اس کے نیکی کی وجہ سے اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی کہ یہ نیک بندے کی اولاد ہے، یہاں ان کا خزانہ ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ جب وہ جوان ہو جائیں گے میری ہی ڈیوٹی ہے، پھر ان کو بتاؤں گا کہ یہاں کر اپنا خزانہ نکال۔ لیکن یہاں سن ایک بات، نیکی رکتی نہیں ہے، نیکی نسلاً در نسلاً چلتی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں وَقَانَ أَبُوهُمَا، وہ ان بچوں کا ڈائریکٹ والد نہیں تھا، دادا بھی نہیں تھا، پردادا بھی نہیں تھا، لکڑ دادا بھی نہیں تھا، سکڑ دادا بھی نہیں تھا، جیسے ہوتا نا پر سے رشتے، بلکہ مفسرین کرام فرماتے 7 پشت پہلے ایک نیک بندہ گزرا تھا، 7 پشتوں میں پہلے ایک نیک بندہ گزرا تھا، 7 پشتوں سے وہ برکت چلی آ رہی تھی، 7 پشتوں سے وہ برکت ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حضرت سلطان باو علیہ رحمہ کو صدیاں بیت گئی، 300-400 سال، آج ان کی نسل میں سے کوئی سلطانی کہلوانے والا سارے احترام کرتے کہ نہیں کرتے؟ داتا صاحب کی طرف اگر کوئی کہنے میں ان کے نسل میں، حالانکہ ان کی اولاد نہیں ہے، لیکن کتنے جناب ان کے جناب داتا صاحب کی وجہ سے احترام ہو رہا ہے، ساری ہو رہا ہے۔ تو یہ برکت تھی جو چلی آ رہی تھی۔ ارشاد فرمایا وہ یتیم بچوں کا خزانہ تھا، میں نے ان کو سیدھا کر دیا۔ تو یہ بھی حضرت موسی علیہ السلام پر مہربانی اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔ تو خلاصہ کلام جو آج کرنا چاہتا تھا، اللہ جس کو پالنا چاہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اور جسے رب مٹانا چاہے اسے کوئی بچا کوئی نہیں سکتا۔ اصل بادشاہی اس کائنات میں خالق کائنات کی ہے۔ بندے بادشاہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جتنا بھی کوئی بڑا ہو جائے وہ چوکیدار تو اپنے آپ کو کہلا سکتا ہے، اس کائنات کا مالک بن نہیں سکتا۔ اور بھائی تو کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ نمرود جیسا بدبخت بھی تھا، اللہ رب العزت نے جب سزا دینی چاہے تو ایک مچھر اس کے دماغ میں چلا گیا، اسی کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ فرعون جیسا آدمی جب اللہ رب العزت نے چاہا کہ اب اس کے معاملات ختم ہو جائے، مہلت کی گھڑیاں ختم ہوگی، دریا کے حوالے کیے، اس نے پھر ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہنے لگے آمنت برب موسی و ہارون، میں موسی اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، لیکن پانی سر سے گزر چکا تھا۔ آج بھی جیسے میں نے عرض کیا، بہت سارے اس طرح خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ خدائی صرف خدا کی ہے، بادشاہی صرف اس بادشاہ کی ہے۔ وقت آتے جاتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں کہ پھر ایسے ہو جاتے ہیں کہ پھر محتاج ہو جاتے ہیں۔ بندوں کو ہمیشہ عاجزی زیبا ہے، تکبر زیبا نہیں ہے، بڑائی صرف رب کائنات کو زیبا ہے۔ کتنا ہی کوئی منصب سے نوازے،
بادشاہی سے نوازے، وہ بادشاہی صرف رب کی عطا ہے، چند کند کی چوکیداری ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ بڑے بڑے کو اس لیے قرآن مجید نے بیان کیا، اکثر جو کمزور ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور ہیں، لیکن جب رب ان کو اٹھانا چاہے بادشاہی رب کائنات ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کون سمجھ سکتا تھا کہ محمد عربی بھی ایک دن وقت کے بادشاہ اور وقت کے شہنشاہ، وقت کے سارے کائنات کے والی بنے گے؟ ایسا کوئی کہ یتیم بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ابو جہل جیسا بدبخت ہو کہتے ہیں بس یہ چند دن کا معاملہ ہے، چند دن کا معاملہ ہے، معاملہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کی نرینہ اولاد نہیں ہے، کیونکہ تینوں بیٹے بچپن میں چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، سلسلہ ختم ہو جائے گا، ان شانئک هو الابتر، اے حبیب تیرا دشمن ہی ابتر رہے گا، اس کا ذکر ختم ہو جائے گا، تیرا ذکر میں یوں چلاؤں گا کہ بیٹے ان کے ہوں گے گن تیرے گاتے رہیں، بیٹے ان کے ہوں گے گن تیرے گاتے رہیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، ابو جہل جس بدبخت نے یہ جملہ کہا تھا اسی کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل پھر مسلمان ہوا اور حضور پر جان قربان کر دی۔ جب وہ مسلمان ہوا، بڑا دلچسپ واقعہ، ہم ٹائم نہیں میرے پاس، جب وہ آیا تو حضور نے سینے سے لگایا، سینے سے جب لگایا چچا زاد تھا، بڑے سردار کا بیٹا تھا، صدا سینے سے لگایا، چھم چھم آنسو گرنے لگے آنکھوں سے، آپ نے سینے سے لگایا، ماتھے کو بوسہ دیا، مسلمان ہوا۔ اور حضور کہنے لگے میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں، کہنے لگے حضور میں بڑا امیر زادہ ہوں، بڑا مال میرے پاس ہے اور میں نے پہلے مال اسلام کے خلاف خرچ کیا ہے، اب جتنا میرے پاس مال ہے وہ سارے کا سارے اسلام کی خدمت میں خرچ کروں گا۔ پوری زندگی پھر میدان جہاد میں بسر کی ہے، اور یہی اکرمہ بن ابو جہل ہے۔ پھر جنگ معطہ میں جو جنگ لڑی گئی اللہ نے ان کو وہاں پر شہادت عطا فرمائی۔ جو دشمن تھے ان کے بیٹے حضور کے گن گا رہے ہیں، جو اپنے بھی نہیں تھے آج حضور کے بن چکے ہیں، تو وہی لوگ ابتر رہے۔ اصل بادشاہی خالق کائنات سبق کیا ہے آج کا؟ کہ ہمیں جھک کر رہنا چاہیے، جھکے ہوئے کو اللہ پھل لگاتا ہے۔ ٹہنیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، جو ٹہنی سر اٹھا کر رکھتی ہے اس پر پھل پہلے تو لگتا ہی نہیں ہے، اگر وہ لگتا ہے تو کھجور کی کیا حیثیت ہوتی ہے جناب؟ اتنا سارا ہوتا ہے۔ اور جو بیل زمین پر لیٹ جاتی ہے، عاجزی کرتی ہے، وہ بیل کو اللہ پھل کیا لگاتا ہے؟ تربوز کی بیل آپ نے دیکھی ہوگی زمین پر لیٹ جاتی، پھل اللہ کتنا لگاتا؟ 4 کلو 5 کلو کا اللہ رب العزت اس کو پھل لگاتا ہے۔ اور ٹہنیوں کو آپ نے دیکھا وہ سبق سکھاتی ہیں، یوں کھڑی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے پھول نمودار ہوتے ہیں، وہ پھولوں کے باٹم پر نیچے چھوٹے چھوٹے پھل نمودار ہو جاتے ہیں، جب تک وہ چھوٹے رہتے ہیں یوں رہتے ہیں، وہ پھل جو بڑھتے ہیں، توجہ ذرا میری طرف، وہ ٹہنی سر جھکانا شروع کر دیتی۔ چند مہینوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو ٹہنی یوں کھڑی تھی آج وہ زمین بوس ہو چکی ہے، حقیقت میں وہ ہمیں بلا بلا کر کہتے ہیں لوگوں اللہ نے مجھے نوازا، میں نے سر جھکا دیا ہے، میں نے سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ تو جس کو اولاد خوبصورت ملے گردن اکڑنی نہیں چاہیے، سجدہ شکر ادا کر، مال مل جائے گردن میں سریا نہیں آنا چاہیے، بلکہ کسی کو ایسے کو دیکھ لے جو بھیک مانگ رہا، باری تعالیٰ یہ بھی تیرے بندہ ہے، یہ بھی تیرا بندہ ہے، جس کو منگتوں میں کھڑا کر دیا ہے، تو نے مجھے دینے والوں میں کھڑا کر دیا ہے۔ کوئی اگر منصب مل جائے اس سے بھی گردن میں سریا نہیں آنا چاہیے کہ میرا منصب کیا ہو سکتا، فرعون جیسا تو میں نہیں ہو سکتا۔ جو زمین پر اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہتا تھا وہ اگر غرق ہوا تو پھر میں بھی غرق ہو سکتا ہوں۔ ہاں منصب ملے تو کرنا کیا چاہیے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح سر جھکانا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح سر جھکانا چاہیے۔ مکہ جب فتح ہوا آپ جانتے کتنا کربناک منظر تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے، آنکھوں میں آنسو تھے، آپ نے ارشاد فرمایا اے کعبہ تجھ سے بڑی محبت ہے لیکن تیری رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے، ہجرت کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ 8 سال کے بعد جب حضور فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے، صحابہ کہتے ہیں اپنی قصوہ اونٹنی پر اب سوار تھے، سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا تھا، سر اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ لوگوں کو سبق دینے کے لیے کہ جب اللہ عزت سے نوازے سر جھکا دیا کرو۔ اللہ ہمیں سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔